ایک جگہ جانا ہوا، بہت زمانوں کی بات ہے، ساتھی کے ساتھ تھا، تو اتفاق سے وہاں پہنچ کے گاڑی خراب ہو گئی، تو مجھے کہا نماز کا ٹائم قریب ہے، آپ نماز پڑھ لیں اور میں کہیں اور سے گاڑی واڑی ٹھیک کرا کے آتا ہوں۔ جب اس مسجد میں داخل ہوا، امام صاحب آئے، او السلام علیکم، السلام علیکم، بغل گیر ہو گیا، ماشاءاللہ آج تو عید کا دن ہے، آپ تشریف لائیں، آپ کو تو لینے کے لیے آنا پڑتا ہے، وقت لینا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بس وہ ایک کام سے آیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، آج نماز پڑھایا اور درس بھی دے۔ میں نے کہا نماز تو پڑھا لیں گے، درس رہنے دو۔ نہیں، درس تو بہت ضروری ہے، آپ کا بڑا اچھا درس ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہوتا ہے لیکن مہنگا پڑتا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ بیان کریں۔ میں نے پھر منت کی کہ میں نماز پڑھا لیتا ہوں اور درس کسی اور موقع پہ صحیح۔ نہیں، درس ضروری، ٹھیک۔ اعلان کیا، نماز کے بعد لوگ بیٹھ گئے۔ میرے سامنے قرآن شریف اور تپائی رکھ دیا۔ خطبہ پڑھنے سے پہلے مجھے کان میں کہتے ہیں خیال رکھنا، پلیٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ نظر بیار سے نرم شوی مور طرح سے قتل میں داغ خدے قسم چا آسمان اس بکر پیدا کری کہ دین علاوہ میں بلا مسئلہ ہو زبط سڑی نے نیم پیدا کما دا مسئلہ بلا ہو کر سوال لے بھی لگی۔ اس نے کہا کہ یہاں بدعتی زیادہ ہے، ذرا خیال رکھنا۔ میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور قائم رکھے کہ آج اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا دفتر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مجھے کہتے ہیں میرا ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں نے کہا آپ اپنے محراب کی کھڑکی کھلی رکھے تاکہ آپ کو بھاگنے میں سہولت رہے، مجھے چھوڑ دیں۔ میں اپنے مسئلے کی وجہ سے پٹوں تو میری عزت ہے، مجھے میرے رب کے حوالے کر، لیکن بیچ سے تم ہٹ جاؤ۔ اب جو لوگ جا رہے تھے جوتے لے کے، انہوں نے بھی جوتے رکھ دیے۔ یہ تو کوئی عجیب سا مولوی ہے، اول تو راضی نہیں ہو رہا تھا، اب جب راضی ہو گیا تو امام صاحب کو نہیں مان رہا۔ آپس میں کہہ رہا تھا کہ خاص مولوی ہے، دیکھو پہلے مرحلے میں تو امام کو گھسیڑ دیا، دے اس محراب سرا بولا دے دیکھا دے سوزی پور کے زمان اور لگے گا ہے۔ میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا میرا مضمون غلط ہو جائے گا۔ میں نے اعلان کیا کہ میں گلشن اقبال میں 2 نمبر کی مسجد میں امام و خطیب ہوں، مدرس ہوا، اور جو مسائل میں بیان کرتا ہوں آپ نے غور کیا، حضرت مولانا نے اپنا مقامی عذر کے پیش نظر مجھ سے رکنے کی درخواست کی، اور اس میں مولانا صاحب دامت برکاتہم ومد ذلو ولایات اللہ بامثالی وہ بری الذمہ ہے، ان کا عذر آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا، جو کچھ کہنا کرنا ہو اس کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تقریر شروع کی کہ توحید عقیدے میں اور اعمال میں سنت ہو، سنت کی قسمیں اور پھر لباس کی سنت۔ اس زمانے میں ایک بڑی سنت پگڑی کی چھوٹ گئی ہے اور اس کے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ بعض حضرات نے پگڑی کا اہتمام تو کیا ہے لیکن انہوں نے ہرے رنگ کی پگڑی اختیار کی ہے۔ 10-12 منٹ بعد یہ بات آ گئی، لیکن اس وقت آئی جب آنا چاہیے، اس کا محل پیدا کیا۔ ہری پگڑی والے دیکھ رہے ہیں، خیر 2-4 اٹھ گئے، میں نے سمجھا یہ ڈنڈے سے اٹھے لا رہے ہوں۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کثرت ہے تو اور کون ذمہ دار ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا کم از کم سن تو لے یہ مسئلہ۔ پھر 5-6 اور اٹھ کے چلے گئے۔ امام صاحب وہاں کھڑے پھرو کرتا ہے، ہمیں بہت شان و شوکت سے، بڑے تسلی و اطمینان سے، جیسے احسن العلوم میں درس اور آپ بیٹھے ہو سامنے۔ ظاہر ہے یہ اثر تو لینا نہیں ہے کہ کوئی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، تو بات ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت کا مالک اور وہی سرچشمہ خیر کا، میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے اٹھ کر پگڑیاں اتار دی، خالی ٹوپیاں اور پگڑیاں ہاتھ میں لے کے نیچے رکھ دی اور واپس آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا رب کی کریم ہدایت آپ ہی دے۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا چلو کام ہو گیا، ہمارا ترانہ جو ہے وہ قبول ہو رہا ہے۔ جب یہ بیٹھ گئے نا تو اب یہ کہیں جائیں گے نہیں، یہ آئندہ اس مسئلے کی تبلیغ کریں گے، یہ غزہ میدان۔ بات سن تو لے پوری۔ آدھا گھنٹہ درس ہوا، 25 منٹ
مسجد دور تک وضو خانے تک جگہ نہیں تھی، لوگ کھڑے تھے سارے، باز گیٹ کے باہر لوگ بازار میں کھڑے سن رہے۔ میں بھی خاص اپنے موڈ میں آ گیا تھا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا احسان اور اس کی مہربانی شامل ہے۔ ہم کمزور عاجز مسکین کیا بیان کریں۔ جب درس ختم ہوا تو میں نے کہا کہ بھئی اگر کسی نے پوچھنا ہو، بہتر ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہے اس سے متعلق پوچھیں۔ تو میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، تو پیچھے سے آواز آئی کہ آپ کو 2 سزائیں ملے گی آج۔ ایک یہ کہ آج رات کا کھانا یہی کھا کے آپ کو جانا ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے تو صرف ہمیں سمجھایا، ہمارے ہزاروں ساتھی ہیں وہ صرف جمعے میں ہوں گے، آپ ایک جمعہ دیں گے، یہاں اٹھنے سے پہلے ہم سے وعدہ کریں۔ میں نے کہا کہ دوسرا جو مرحلہ ہے اس پہ سوچ لیں گے، اور کھانے کے لیے معذرت قبول فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ اگر آپ ناراض ہو تو چلو یہ پہلا مرحلہ قبول کر لو، دوسرے کے لیے پھر نے کہا نہیں اس کا بھی ابھی فیصلہ ہوگا، ورنہ آپ اٹھنے نہیں دیں گے۔ یہ جو ممبر پہ کھڑا ہے نا پروش ماتوی شاہ بشے میں رخ سے ڈالا تاخو ماتوی چھ مبیانون اس ماتا دا سشاہ باش رکھے الرشاہ بدبخیہ تاخو زمانی کولم نو تاخو طولو بلغی پشرگ بدت کے ساتھ اس ماتا ہے یرار ماتا سبتا ہوا ما کوئی چھ تبو آلو خورے زبو آلو خورمو میں دا خزی سخلار شغاڑا گھٹائی پرود ہوتا ماتا اس شاہ باش رکھے تاخو مانا ساوخ کی در کل درس رہا تباہ برباد۔ میرا مقصد یہ کہ امام بننا کوئی آسان کام ہے۔ قال انی جاعلک للناس امام، جس جگہ آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں اور توحید و سنت کا سبق لے رہے ہیں، اس جگہ کا امام مجھ سے پہلے بنوری ٹاؤن کی لائبریری کا ذمہ دار، ان کو جو یہاں سے ہٹایا گیا ہے تو ایک بات یہ تھی کہ اس نے کہا ہے کہ حل کو ووٹ دو۔ قومی اتحاد کے صدر مفتی محمود تھے اور حل نشان تھا قومی اتحاد کا، اور ایک یہاں ماسٹر رہتا ہے بدعتی، وہ ابھی تک سیدھا نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سے خود سنا ہے شاہ اسماعیل کا نام لیا ہے، دیکھو ممبر پر، اس لیے امام ہٹاؤ یہاں سے۔ اور مقامی حضرات جو تھے ان کے اور عذر تھے، خیر لیکن خلافیات میں یہ 2 چیزیں شامل تھی۔ میں جب یہاں آیا الحمدللہ 6 مہینے بعد میں نے یہاں شاہ اسماعیل شہید کے نام پر دن منایا ہے، اور اس پورے محلے کے ہر گھر میں کھانا پکا ہے۔ میں نے کہا دیکھ نہیں پکے گا تم پکا کر، اور جس شخص نے کہا کہ شاہ اسماعیل کا نام لیا ہے اس کے گھر پر دسترخوان بھجوایا، اور جمعیت طلبہ اسلام کا یونٹ قائم کیا، اور حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، دعائے خیر فرمائی۔ میں نے کہا دکھاتا ہوں کہ امامت چلتی ہے نہیں۔ وہ امام کس کام کا ہے جو انقلاب برپا نہ کر سکے؟ کتاب و سنت میں ساری طاقت ہے نا، اس کے لیے کسی پینتربازی پالیسیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب سمجھانے کی ضرورت، اتنا آسان نہیں ہے۔ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزار آیا ہوں میں درد و ستم کا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام۔ سبحان اللہ۔